اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم صدق اللہ العظیم۔ پہلے سے ہی غزوہ احد کا ذکر چلا آ رہا ہے، جو آپ تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں کہ مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، پھر بعد میں کچھ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے شکست میں وہ فتح تبدیل ہو گئی، میدان کافروں کے ہاتھ میں چلا گیا، مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، باقی زخمی ہوئے۔ فتح حاصل کرنے کے باوجود بھی کفار بغیر کسی ظاہری سبب کے میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ مدینہ طیبہ سے 8 میل دور ایک مقام ہے حمراء الاسد، اس مقام پر جب پہنچے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھائی جب ہماری فتح ہو گئی تو ان کا صفایا کیے بغیر ہم واپس کیسے آ گئے، ہم کیوں آ گئے؟ یعنی جو مسلمان بچ گئے تھے ان کا بھی صفایا ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک نے کہا میں نے تجھے آتے دیکھا اس لیے میں چل پڑا، دوسرے نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے آتے دیکھا میں اس لیے چل پڑا۔ یوں ایک دوسرے کو جب باتیں کرنے لگے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہنے لگے کہ چلو اب موقع ہے، اب پلٹ کر واپس چلتے ہیں اور ان کا صفایا کر دیتے ہیں۔ تو وہ حمراء الاسد کے مقام پر کافی دن ٹھہرے رہے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ وہ حمراء الاسد کے مقام پر اکٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے تازہ دم ہو کر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ صحابہ کو جو کہ زخموں سے چور تھے جمع فرمایا کہ پہلے اس سے کہ مشرکین پلٹ کر ہم پر حملہ کریں، کیوں نہ ہم ہی ان پر جا کر دھاوا بول دیں، ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگرچہ تھکے ماندے تھے، زخموں سے چور چور تھے، مگر پھر لڑنے کی حامی بھر لی اور تیار ہو گئے۔ اگرچہ ایسے موقع پر دوبارہ لڑنے کی حامی بھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے یہ تو تکلیفوں کو برداشت کرنے والے تھے، تو اسی کا ذکر ان آیات میں فرمایا ہے۔ فرمایا الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا، للہ والرسول، اللہ تعالیٰ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچا۔ احد کے موقع پر ان کو ظاہر ہے کافی جانی نقصان ہوا تھا، 70 ساتھی ان کے شہید ہو چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بہت سے ساتھی زخمی تھے، کسی نے بازو پر پٹی باندھی ہوئی ہے، کسی نے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، کسی نے ٹانگ پر پٹی باندھی ہوئی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی، اس زخموں کے باوجود بھی حمراء الاسد کے مقام پر پہنچے۔ جب کافروں نے جب سنا کہ مسلمان زخمی حالت میں بھی زخموں سے چور چور ہیں، اس کے باوجود حملے کے لیے ہماری طرف آ رہے ہیں، اور وہ سمجھ گئے کہ جو زخمی شیر ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ چھوڑیں گے نہیں۔ اس موقع پر ایک شخص تھے جس کا نام تھا معبد خزاعی، ان کا تعلق قبیلہ بنو خزاعہ سے تھا۔ ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار تھے۔ بعد میں یہ صحابی بن گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، اور قبیلہ بنو خزاعہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ کافر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کھل کر مخالفت نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہی کرتے تھے۔ تو معبد خزاعی مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے،
تو جس وقت وہاں پہنچے جہاں کافروں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، کافروں نے ان سے پوچھا کہ تم نے وہ کچھ زخمیوں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، وہ معبد خزائی نے کہا کہ وہ تو تازہ دم ہو کر آ رہے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ مستعد ہیں، اور آدمی بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، تاکہ ان کی یہ کہنے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ سمجھیں کہ اور لوگ بھی آ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے، لہٰذا تم یہاں نہ ٹھہرو۔ اب اس بات نے ان کے دلوں میں اور رعب ڈال دیا، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے کہ یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس مقام پر پہنچے، حمراء الاسد کے مقام پر۔ وہاں 3 دن قیام فرمایا، یعنی 17، 18، 19 شوال، یعنی بروز پیر، منگل، بدھ، یہ 3 دن انتظار کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، منہم واتقوا، ان میں سے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ اس موقع پر قبیلہ عبد القیس کے تاجروں کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس قافلے میں ایک شخص تھا، نعیم بن مسعود اشجعی، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ کافروں نے ان کو لالچ دیا کہ تجھے 10 اونٹ دیں گے اور مال و دولت کی چمک دکھائی، تو جا کر مسلمانوں پر ہمارا رعب ڈال، ان کو ہمارے بارے میں بتا کہ ہم یوں جنگی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہم بھرپور طریقے سے آ رہے ہیں، ہم اور لوگوں کو اور اسلحے کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور تمہارا اب صفایا کر دیں گے۔ تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کے مرنے کے بعد اب قریشیوں کی کمان ابو سفیان کے پاس ہے، اور وہ قبیلہ کتنا مضبوط اور جنگجو ہے۔ اور یہ بات تو حقیقت تھی کہ ابو سفیان جب کافر تھے تو کفر میں بھی بڑے بہادر اور مضبوط تھے۔ سن 8 ہجری تک انہوں نے کافروں کے لشکر کی کمان کی، سن 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اسلام میں بھی اسی طرح بہادر اور مضبوط تھے، ان کے خاندان نے دین کے لیے بہت خدمات سر انجام دیے۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کافی ڈرانے کی کوشش کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے بیک زبان کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ تو اسی کا یہاں ذکر ہے، فرمایا الذین قال لهم الناس، پیغمبر کے ساتھی وہ لوگ ہیں، کہا ان کو لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے تحقیق جمع کیے ہیں لشکر تمہارے لیے، فخشوہم، بس تم ان سے ڈرو، ان کا مقابلہ نہ کرنا۔ یہ بات جب ان کے ایجنٹوں نے کہی، کافروں کے ایجنٹوں نے، تو فزادہم ایمانا، بس زیادہ کر دیا اس بات نے ان کے ایمان کو، وقالو، اور کہا انہوں نے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور کارساز ہے اچھا ہمارے لیے، یعنی کام بنانے والا تو رب تعالیٰ ہی ہے۔ تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب نمرود بن کنعان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے آگ کا بہت بڑا بھٹا تیار کیا اور آگ میں جلانے کا حکم دیا، تو اس میں لکڑیاں ڈال کر اس کو آگ لگائی گئی، اس کے شعلے بھڑک اٹھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے، منجنیق ایک آلہ تھا جس میں اس وقت کا ایک انجینئر تھا، اس کا نام تھا ہیزن، اس نے یہ آلہ تیار کیا تھا۔ تو یہ بڑے بڑے قلعوں، مضبوط قلعوں کو فتح کرنے کے لیے یہ آلہ استعمال ہوتا تھا، اس میں بڑے بڑے پتھر ڈال کر قلعوں کی دیواروں میں سوراخ کیے جاتے تھے، دیواروں کو توڑا جاتا تھا، اس میں پتھر ڈال کر پھینکتے تھے، جیسے آج کل ہمارے ہاں ٹینک ہیں، تو یہ ٹینک اسی منجنیق کی جدید شکل ہے، یا بلکہ ٹینک بھی نہ سمجھے، ہمارے وہ جو بڑی بڑی توپیں ہوتی ہیں جو رکھی ہوئی ہوتی ہیں جن کے اندر گولا ڈالا جاتا ہے اور وہ آگے پھینکتی ہیں، یہ منجنیق کی جدید شکل ہے۔ تو اس وقت منجنیق تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں ڈال کر اس آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق میں ڈالا گیا، تو روایت میں آتا ہے جرد عن الثیاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے وقت بالکل ننگا کر دیا گیا۔ اس لیے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ لوگ جب قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پھر مجھے پہنایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے لباس پہنانے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ننگا کر کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ کر منجنیق اس آلے کے ذریعے سے آگ کے بھٹے میں پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں رکھا گیا تو جو مخالفین تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، یعنی ان کی قوم کے لوگ جو تھے،
ان سب نے نمرود زندہ باد کے نعرے لگائے اور بھنگڑے ڈالنے لگے، ڈانس کرنے لگے کہ اب ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے، اب ہمارے معبودوں کی مدد ہوگی، ہم اپنے معبودوں کے توڑنے کا اب انتقام لیں گے۔ اس حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں آپ کی خدمت، آپ جو حکم کریں خدمت ہو تو بتائیں۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ گھروں میں جو یہ چھپکلی ہوتی ہے اس کو عربی میں وزخ کہتے ہیں، اس نے پھونکے مارنی شروع کی کہ آگ تیز ہو۔ اگرچہ اس کی پھونکوں سے کچھ بنتا نہیں تھا مگر اس نے اپنے خبث باطن کو ظاہر کیا۔ اور وہ ہے کیا چیز چھپکلی، اس کی پھونک سے ہو کیا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک سیاہ رنگ کا پرندہ تھا، اس کو کالی کات کہتے ہیں، وہ بڑی دور سے اپنی چونچ میں پانی بھر کر لاتا تھا اور پانی آگ کے اوپر پھینکتا تھا۔ اس کو پرندوں نے کہا کہ تیرے اس پانی کے قطرے سے کیا ہوگا، تو جو اتنی دور سے ایک پانی کا قطرہ لاتا ہے اور یہاں آگ پر پھینکتا ہے اپنی چونچ میں۔ تو اس نے کہا کہ میرا کام ہے آگ بجھانا، آگ بجھانے کے لیے کوشش کرنا، آگ بجھانا میرا فریضہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ میں تو اللہ کے خلیل کی مدد کے لیے اپنی توفیق کے مطابق، میری جتنی توفیق ہے چونچ استعمال کرنے کی توفیق ہے، میں اپنی چونچ استعمال کر رہا ہوں۔ تو کاش کہ ہم بھی اسلام کے لیے اپنی چونچ ہی استعمال کر لیں، اسلام کی مدد کے لیے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق عطا فرمائی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اتنی خدمت کرے اسلام کی، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کوئی بھی کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام نہیں مٹے گا، کافر جتنا زور لگا لے، کیونکہ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، یہ کبھی نہیں مٹے گا۔ باقی ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق محنت کرنی چاہیے تاکہ اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی حفاظت میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ تو فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پس وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت لے کر اور اللہ تعالیٰ کا فضل لے کر۔ یہ جو عبد قیس قبیلے کے تاجروں کا قافلہ تھا جو مکہ سے مدینہ جا رہا تھا، اس سے پھر صحابہ کرام نے سامان خریدا، چونکہ تاجر لوگ تھے، تھوک کے حساب سے ان کو سامان سستا مل گیا جس کا ان کو بڑا فائدہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور نعمت لے کر لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، نہ پہنچی ان کو کوئی تکلیف، کیونکہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، کافر ویسے ہی بھاگ گئے اور رب بھی راضی ہو گیا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی۔ اس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، زخمی ہونے کے باوجود بھی۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت ابھی تو ہم زخمی ہیں، زخم کچھ ٹھیک ہو جائیں، جب زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر چلے جائیں گے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی قیل و قال نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کے ان ایجنٹوں کے بارے میں فرماتے ہیں جنہوں نے ڈرایا تھا، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق المقدور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔